प्यारे दोस्तों, आज के दर्दनाक वाकया के अंदर हम आपको बताएंगे कि इमाम साहब की बेटी आखिर ऐसा कौन सा गुनाह करती थी जिसकी वजह से उस पर इतना दर्दनाक अजाब आया, जिसकी लाश को देखकर गांव वाले तौबा इस्तगफार करने लगे। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वाकया को सुनने से हो सकता है हम में से बहुत से लोगों की जिंदगी बदल जाए। मुराद साहब की बेटियां सारा दिन टीवी देखती रहती। जब वो मना करते, बीवी बीच में आ जाती, कहती बच्चियां हैं, उन्हें आजादी से जीने दें, आप क्या हर वक्त रोक टोक करते हैं। मुराद साहब को बीवी और बेटियों की बात पर अफसोस होता, उनके दिल में खुदा का खौफ था। फिर एक दिन उनकी बेटी टीवी देखते हुए बड़े बेहुदा किस्म का रक्स करने लगी, तो उन्होंने आगे बढ़कर उसके मुंह पर एक थप्पड़ लगा दिया। तो बीवी ने उन्हें गुस्से से बुरा भला कहा, तो मुराद साहब घर से निकलकर मस्जिद में चले गए। थोड़ी देर के बाद एक बच्चा दौड़ता हुआ उनके पास आया और उसने बताया कि आपकी बेटी, गर्मियों की शाम थी, असर के बाद भी ऐसा लग रहा था जैसे अब भी सूरज सवा नेज़े पर मौजूद है। गर्मी थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे में बूढ़े मुराद साहब के लिए नौकरी करना बहुत मुश्किल था। 55 साल की उम्र में वो बहुत सी बीमारियों में मुब्तला हो चुके थे, लेकिन घर गृहस्थी चलाने के लिए उन्हें नौकरी करनी पड़ती थी। फिर 3 जवान बेटियों का साथ था, जिनके रिश्तों के लिए वो बेहद परेशान थे। न जाने क्या बात थी, उनकी बेटियों के लिए कोई अच्छा रिश्ता आता ही नहीं था, और जो रिश्ते आते वो इस काबिल न होते कि उनके साथ वो अपनी बेटियों को रुखसत कर देते। 1-2 अच्छे रिश्ते आए भी थे, लेकिन उनकी बेटियां उनको ठुकरा देती। उनकी बेटियां जवान ही नहीं बल्कि बड़ी बेहया और मगरूर थी। वो अपने बाप के मुंह पर भी साफ जवाब देने से भी बाज नहीं आती थी। आज भी मुराद साहब दफ्तर से लौटते वक्त काफी ज्यादा परेशान थे। उनके दफ्तर में उनके एक दोस्त ने उनको अपनी शादी का कार्ड दिया, तो उनके दिमाग में यही सोच चल रही थी कि उनकी जिंदगी में ये दिन कब आएगा कि मैं भी अपनी बेटियों के हाथ पीले करूंगा, क्योंकि उसका बेटा तो था नहीं। अब तक वो एक बेटी को भी रुखसत नहीं कर पाए थे। जितना भी कमाते उनकी बीवी सब का सब खर्चों में उड़ा देती थी। ना ही अच्छे रिश्ते आ रहे थे, ना ही उनकी बेटियों को रुखसत करने के लिए बीवी ने कुछ जमा पूंजी की थी। उनकी आंखें आंसुओं से तर थीं। वो मुस्तकबिल को लेकर बहुत ही फिक्रमंद थे। वो बूढ़े आदमी इस फिक्र में मुब्तला थे कि अगर वो इस दुनिया से चले गए तो बेटियों का क्या होगा। वो जानते थे कि उनकी बेटियां किसी काबिल नहीं हैं। ना तो उन्होंने पढ़ाई की थी, ना ही कोई हुनर सीखा था। बस सारा वक्त या तो अपनी माँ के साथ बाजार के चक्कर काटती या फिर टीवी के आगे बैठी रहती। मुराद साहब ने सोचा था कि वो अपनी बड़ी बहन से बात करेंगे और अपनी बड़ी बेटी का रिश्ता उनके बेटे के साथ तय कर देंगे। कम से कम वो बड़ी बेटी के फर्ज से तो सब दोष हो जाएंगे। उन्हीं सब सोचों के दरमियान वो अपने घर पहुंचे तो टीवी की तेज आवाज ने उनका इस्तकबाल किया। मुराद साहब को टीवी से सख्त नफरत थी, लेकिन बेटियों के आगे वो खामोश हो जाते। अब भी मुराद साहब ने जोर से सलाम किया, लेकिन उनकी बेटियां टीवी में इस कदर महू थीं कि उन्हें बाप के सलाम की आवाज भी नहीं सुनाई दी। घर का हाल बहुत ही बुरा था। हर चीज बेतरतीब पड़ी हुई थी और बेटियां बस टीवी पर नजर जमाए बैठी रहती। मुराद साहब ने एक नजर पूरे घर पर डाली और उन्हें देखकर बहुत अफसोस हुआ। 3 जवान बेटियों के होते हुए भी घर किस कदर कबाड़ खाने का मंजर पेश कर रहा है। वो थक हार कर कुर्सी पर बैठ गए। किसी ने उनसे पानी तक ना पूछा। उनका सारा वजूद पसीने से शराबूर हो गया। चंद पैसे बचाने की खातिर वो बहुत दूर से पैदल चलते हुए घर आए। कुछ देर बाद वो पानी पीकर सांस लेने के लिए कमरे में चले गए। उनकी बीवी अपने मोबाइल फोन में मसरूफ थी। मुराद साहब ने बीवी को सलाम किया तो बगैर उनका चेहरा देखे बीवी ने सलाम का जवाब दिया। वो फोन में ही मसरूफ रहती थी। मुराद साहब उस माहौल से तंग आ चुके थे। ना बेटियों को किसी बात का होश था, ना ही बीवी को। मुराद साहब बिस्तर पर लेट गए और बाहर से आती हुई आवाजों को नजरअंदाज करने लगे। हालांकि ये आवाजें उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचा रही थी। मुराद साहब एक नेक आदमी थे,
5 वक्त की नमाज पढ़ते थे और मस्जिद में जब इमाम साहब नहीं होते तो उनकी गैर मौजूदगी में नमाज भी पढ़ा दिया करते थे। यही वजह थी कि इसी तरह की चीजें पसंद नहीं वो करते थे। कुछ देर बाद मगरिब की अजान सुनाई दी तो मुराद साहब ने बेटियों को आवाज दी और कहने लगे टीवी की आवाज कम कर दो, लेकिन उसकी बेटियां न जाने कौन सा ड्रामा देख रही थी और उन्होंने अपने बाप की बात जरा भी ना सुनी और टीवी की आवाज ना कम की। मुराद साहब गुस्से से उठकर कमरे में गए और रिमोट उठाकर जैसे ही उन्होंने टीवी की आवाज बंद की तो उनकी छोटी बेटी बदतमीजी से कहने लगी, अब्बा क्या मसला है, इतना अच्छा सीन चल रहा था, सब खराब कर दिया। चुनाचे मुराद साहब ने नरमी से कहा, बेटी अजान का एहतराम करो, अजानें हो रही हैं। लेकिन उनकी बेटी अपने बाप से रिमोट छीन चुकी थी और इस तरह से उसने अपने बाप को नजरअंदाज किया जैसे वो मौजूद ही ना हो। उसकी ये हरकत मुराद साहब को बहुत बुरी लगी, लेकिन वो जवान बेटियों के साथ ज्यादा सख्ती नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो कमरे में आए और अपनी बीवी से कहने लगे, कुछ तो ध्यान दिया करो, सारा वक्त हमारी बेटियां टीवी में लगी रहती हैं, कम से कम अजानों का तो एहतराम करें। मुराद साहब की बीवी ने फोन से नजर हटाकर एक नजर उन पर डाली और कहने लगी, नमाज का टाइम हो रहा है, आप मस्जिद जाएं, हर वक्त घर में शोर शराबा ना किया करें। बजाय बेटियों को समझाने के उनकी बीवी ने उन्हें घर से जाने का कह दिया। चुनाचे मुराद साहब ने एक अफसोस भरी नजर बीवी पर डाली और टोपी उठाकर नमाज के लिए घर से निकल गए। नमाज के बाद दुआ में हाथ उठाए तो फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें वाकई इस बात की परेशानी थी कि उनके जाने के बाद उनके घर का क्या होगा। उसकी बेटियों का मुस्तकबिल उसे तारीख नजर आ रहा था। नमाज अदा करने के बाद वो अपनी बड़ी बहन के घर चले गए। वहां जाकर उन्होंने बहन के आगे फरियाद की कि उनकी बड़ी बहन उनकी बड़ी बेटी का रिश्ता ले ले, लेकिन बड़ी बहन ने साफ कह दिया उन्हें ऐसी बहू नहीं चाहिए जिसे नमाज का पता ना हो और ना ही दीन दुनिया का। और बड़ी बहन ने साफ साफ कह दिया, आपकी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है और ना ही उसे घर गृहस्थी संभालनी आती है, ना वो दीनदार है। मैं ऐसी लड़की को कैसे अपनी बहू बना सकती हूँ? मुझे अपने घर का सुकून बर्बाद नहीं करना। वैसे तो उनकी बड़ी बहन बहुत अच्छी थी, लेकिन उसकी बात अपनी जगह ठीक थी, इसलिए मुराद साहब खामोश हो गए और फिर घर वापस लौट आए। रात के 11 बजे वो सोने के लिए लेटे, तब भी घर में टीवी की आवाजें पूरे जोर से गूंज रही थी और फिर उस रात 1 बजे तक वो कच्ची पक्की नींद में करवटें बदलते रहे, लेकिन टीवी की आवाज कम न हुई। उनकी बेटियां सारी सारी रात जागती और आधा आधा दिन सोती थी और यही वो बात थी शायद जिनकी वजह से कोई भी मुराद साहब की बेटियों का रिश्ता लेकर नहीं आता था। चुनाचे अगली सुबह मुराद साहब की आंख खुली तो उन्हें शदीद बुखार था। मजबूरन उन्होंने दफ्तर से छुट्टी कर ली। आधा दिन तक घर में सुनाटा रहा क्योंकि उनकी बेटियां सो रही थीं। लेकिन जब वो जोहर की नमाज के बाद भी ना उठी तब उन्होंने अपनी बीवी से कहा, तुम्हारी कोई भी बेटी नहीं उठी, तुम बेटियों को तमीज क्यों नहीं सिखाती? सारी सारी रात जागती हैं और आधा आधा दिन सोती हैं, ये कौन सा तरीका है? और अपनी बेटियों के लिए तुमने भी कोई जमा पूंजी इकट्ठी नहीं की? हमारी बेटियों का क्या बनेगा? चुनाचे मुराद साहब की बीवी ने एक नजर उन पर डाली और कहने लगी, हमारी बच्चियां आप पर बोझ नहीं हैं और आजकल के दौर में तो हर घर में ऐसी ही रूटीन होती है। अब पता नहीं क्यों छोटी छोटी बातों पर आप इतना शोर मचाने लग गए हैं। जाकर आराम करें, आपको मैं कमरे में खाना दे दूंगी। आप घर में हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चियों के पीछे ही पड़ जाएं। उन्हें आजादी से उनकी जिंदगी जीने दें। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये सब बातें आपको आपकी बड़ी बहन ने सिखाई हैं। कल आप उनके घर गए थे ना, अब आकर तुमने हमें ही सुनाना शुरू कर दिया। उनकी अपनी बेटियां क्या करती फिरती हैं, उनको इस बात की तो फिक्र नहीं, मेरी बेटियों को बुरा भला कहती है। उनकी बीवी ने उल्टा उन्हें ही बुरा कह दिया और फिर वो खामोश हो गए क्योंकि वो जानते थे ज्यादा कुछ कहेंगे तो घर में झगड़ा होगा। शुरू शुरू में वो बीवी पर बहुत रोक टोक लगाते थे, उसे सही गलत समझाते थे। इसी वजह से बार बार उनकी बीवी माँ के घर जाकर बैठ जाती थी। बेटियां पैदा हुई तो मुराद साहब की अम्मा ने समझाया कि इस तरह बार बार बीवी का घर छोड़कर जाना ठीक नहीं, बेटियों पर बुरा असर पड़ता है, तुम्हें कुछ सब्र से काम लेना होगा। और फिर उस दिन के बाद मुराद साहब बुरी तरह खामोश हो गए।
اور اسی بات کا اس کی بیوی نے خوب فائدہ اٹھایا۔ وہ بری طرح اپنی منمانی کرنے لگی۔ کبھی کبھی تو مراد صاحب کو اس بات پر افسوس ہوتا کہ انہوں نے ماں کی پسند کو ٹھکرا کر اپنی مرضی سے شادی ہی کیوں کی۔ دراصل ان کی اور میمونہ کی محبت کی شادی تھی۔ میمونہ ان کے محلے دار تھی، وہ بچپن سے ہی انہیں دیکھتے آئے تھے، لیکن جب وہ جوان ہوئی تو مراد صاحب کے دل میں اتر گئی۔ مراد صاحب نے فیصلہ کیا وہ میمونہ سے شادی کرے گا، اور جب یہی بات انہوں نے اپنی والدہ کو بتائی کہ وہ میمونہ کو پسند کرتے ہیں اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو ان کی والدہ اور بہنوں نے صاف منع کیا۔ کہنے لگی وہ لڑکی خوبصورت ضرور ہے، لیکن اس کی سیرت اچھی نہیں، نہ ہی وہ دیندار گھرانے سے ہے اور نہ ہی ان کے گھر میں لڑکیوں کی کوئی تربیت ہے۔ مراد صاحب کی والدہ کے لیے لڑکی کا دیندار ہونا بہت ضروری تھا، اور انہوں نے تو مراد صاحب کے لیے لڑکی بھی پسند کر رکھی تھی، اس لیے بیٹے کو صاف لفظوں میں منع کر دیا۔ وہ کہنے لگی کسی کی بیٹی کا عیب نہیں نکالنا چاہیے، لیکن میمونہ اور اس کی بہنیں بہت ہی آوارہ قسم کی لڑکیاں ہیں، ہر وقت دروازے پر لٹکی رہتی ہیں۔ میمونہ بھی تو ہر وقت دروازے پر ہی کھڑی رہتی ہے، لیکن اس وقت جوانی کا زور تھا۔ مراد صاحب کو بے انتہا میمونہ سے عشق تھا۔ انہیں اپنی ماں بہنوں کی باتیں سمجھ نہیں آئی تھی۔ جب ماں نے بار بار سمجھانے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا ماں جو بھی ہو آپ میری شادی کروا دیں۔ ماں اکلوتے بیٹے کی خواہش سے خاموش رہی۔ مراد صاحب کی شادی ہو گئی، لیکن جیسے ہی چند دن گزرے میمونہ کے رنگ پوری طرح کھل کر سامنے آ گئے۔ وہ گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی اور بنا بات کے جھگڑا کرتی، اور ہر وقت اسے بس گھر سے باہر جانے کی لگی رہتی۔ چند ہی مہینوں میں مراد صاحب کو میمونہ کی اصلیت کا پتہ چل چکا۔ مراد صاحب شروع سے ہی نمازی اور پرہیزگار انسان تھے، لیکن میمونہ ایک وقت کی بھی نماز پڑھنا گوارا نہیں کرتی تھی۔ ہر وقت ناخنوں پر نیل پالش لگی رہتی، میک اپ سے چہرہ بھرا ہوتا، اور وہ کبھی چھت پر تو کبھی دروازے پر لٹکی رہتی۔ شروع میں تو اس بات پر کئی دفعہ ان سے جھگڑا بھی ہوا، لیکن میمونہ کے ماں باپ اسے بہت سپورٹ کرتے تھے، اس لیے وہ اپنے گھر جا کر بیٹھ جایا کرتی۔ مراد صاحب اسے بار بار منا کر گھر واپس لے آتے، اور پھر جب ایک کے بعد دوسری بیٹی کی پیدائش ہوئی تو پھر ان کی ماں نے انہیں سمجھایا کہ بیٹیوں کے مستقبل پر ان چیزوں کا برا اثر پڑے گا۔ ماں باپ کی لڑائی بچوں کو بہت متاثر کرتی ہے، اور پھر مراد صاحب بیٹیوں کی وجہ سے خاموش ہو گئے، لیکن دن بدن ان کے گھر کے حالات خراب ہوتے چلے گئے۔ بوڑھی ماں گھر کا سارا کام کرتی اور اپنی پوتیوں کو بھی سنبھالتی۔ میمونہ کو تو اپنے سجنے اور سنورنے سے فرصت ہی نہ ملتی، اور یہ بیٹیاں بھی نہ جانے اس نے کیسے پیدا کی، ورنہ اس کا بس چلتا تو وہ کبھی بھی ماں نہ بنتی۔ اس کے لیے اس کی خوبصورتی سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ جب ان کی ماں اپنے آخری وقت پر پہنچی تو بستر پر لگ گئی۔ انہی دنوں گھر کا سارا نظام درم برم ہو گیا۔ مراد صاحب کو اس بات کا اچھی طرح سے احساس ہو گیا تھا کہ جب تک ان کا گھر ان کی ماں نے سنبھالا ہوا تھا تو ٹھیک تھا، چنانچہ ماں کا انتقال ہوا تو میمونہ نے اور بھی کھل کر منمانی شروع کر دی۔ نہ ہی بیٹیوں پر توجہ دیتی، نہ ہی گھر پر توجہ دیتی۔ محلے میں وہ کبھی کسی کے گھر چلی جاتی تو کبھی کسی کے گھر، اور کبھی کسی سہیلی کے ساتھ بازار کے لمبے چکر پر نکل جاتی، اور پیچھے سے مراد صاحب دفتر کے ساتھ گھر بھی سنبھالتے۔ کچھ عرصے تک ان کی بیٹیاں اسکول گئیں، اس کے بعد وہ بھی گھر بیٹھ گئیں۔ انہیں بھی ماں کی طرح ہر وقت تیار رہنے کا شوق تھا۔ بڑے بڑے ناخنوں پر نیل پالش لگائے، مہندی لگائے، وہ خود کو فلم کی ہیروئن سمجھتی تھی، جبکہ مراد صاحب چاہتے تھے اس کی بیٹیاں دیندار اور نیک ہوں، مگر بیٹیوں پر ماں کی تربیت کا اثر تھا۔ وہ مراد صاحب سے بدتمیزی پر اتر آتی، اور اب تو ان کے رشتے بھی اسی وجہ سے نہیں آ رہے تھے، کیونکہ ہر کوئی میمونہ کی فطرت سے واقف تھا۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ بیٹیوں کو بھی اپنے جیسے ہی پروان چڑھا رہی ہے، اور جس طرح میمونہ نے اپنے گھر کو نظر انداز کیا اسی طرح اس کی بیٹیاں بھی کریں گی۔ اور یہی وجہ تھی مراد صاحب ہر وقت اسی فکر میں لگے رہتے۔ کبھی کبھی تو وہ سوچتے کاش اپنی ماں کی بات مان کر وہ میمونہ جیسی عورت سے شادی ہی نہ کرتے تو آج ان کی زندگی ایک نارمل انسان جیسی بنتی۔ ایسے ہی فکروں میں ڈوبے کئی دن نکل گئے، اور پھر ایک دوپہر وہ دفتر کے کام جلدی نپٹا کر گھر واپس لوٹے تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، کیونکہ گھر کے دروازے پر ایک غیر لڑکا کھڑا تھا اور ان کی بیٹی ہنس ہنس کر اس سے باتیں کر رہی تھی۔ مراد صاحب کو دیکھ کر وہ لڑکا فوراً وہاں سے کھسک گیا، جبکہ ان کی بیٹی اندر دوڑ آئی۔ وہ گھر میں داخل ہوئے تو انہوں نے بیٹی کو بلایا اور پوچھا کہ وہ کون سا لڑکا تھا
اور وہ کس سے بات کر رہی تھی، لیکن بیٹی خاموش رہی، اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ وہ سختی سے پوچھنے لگے تو ان کی بیوی آ گئی اور کہنے لگی، کیا بات ہے، گھر آتے ہی کیوں چلانا شروع کر دیا؟ ہر وقت بیٹیوں سے پولیس انسپیکٹر کی طرح تفتیش نہ کیا کریں۔ مراد صاحب نے غصے میں کہا، جوان بیٹی کسی غیر لڑکے کے ساتھ دروازے پر کھڑی باتیں کر رہی تھی، کیا اس پر بھی میں سوال جواب نہ کروں؟ مراد صاحب کی بیوی عجیب نظروں سے انہیں دیکھ کر بولی، آپ نے بھی تو مجھے دروازے پر دیکھ کر ہی پسند کیا تھا، تو پھر آج آپ کی بیٹیاں آپ کو کیوں بری لگ رہی ہیں؟ لڑکیوں کو تیار ہونے کا شوق ہوتا ہے، میں بھی اپنی جوانی میں ایسا ہی کرتی تھی اور آپ نے مجھے ایسے ہی پسند کیا تھا۔ بیٹی کے سامنے ایسی باتیں سن کر مراد صاحب شرمندہ ہو گئے اور کہنے لگے، میں نے کبھی تم سے دروازے میں کھڑے ہو کر بات نہیں کی، تمہیں پسند ضرور کیا تھا، لیکن فوراً ہی اپنی والدہ کو بھیج کر تم سے رشتہ طے کیا اور تمہیں عزت سے رخصت کروا کر لے آیا تھا۔ میں نے ایسی کوئی حرکت نہیں کی تھی جس سے تمہارے ماں باپ کی بدنامی ہوتی۔ محلے کے اگر 10 لوگ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اور پھر سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہتا ہوں وہ لڑکا کون تھا جو بڑی دوپہر میں ایسے تمہارے دروازے پر کھڑا تھا؟ مراد صاحب کی بیٹی کہنے لگی، ابا وہ میری دوست کا بھائی تھا، کسی کام سے آیا تھا، آپ نے تو بلا وجہ ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ اور پھر اماں کے اشارے پر وہ ٹی وی کھول کر بیٹھ گئی۔ مراد صاحب نے غصے سے بیوی کو دیکھا اور کہنے لگے، تم ہی کچھ ہوش کر لو، میں پہلے ہی ان کے رشتوں کی طرف سے بہت پریشان ہوں، یہ ایسی حرکتیں کریں گی تو کیا خاک ان کے رشتے آئیں گے؟ بیوی نے ایک نظر مراد صاحب پر ڈالی اور کہنے لگی، آپ ان کے رشتے کی فکر نہ کریں، یہ اپنے لیے خود ہی لڑکے پسند کر لیں گی تو ہم انہیں رخصت کر دیں گے۔ ویسے بھی آج کل ماں باپ کی مرضی سے شادی کرنے کا دور نہیں رہا۔ ان کی بیوی خوب تیار تھی، کہنے لگی، میں ذرا پچھلی گلی میں اپنی سہیلی کے گھر جا رہی ہوں، ابھی جا کر آپ بھی آرام کر لیں اور بیٹیوں کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، جوان بچیوں کے پیچھے نہ پڑ جایا کریں۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئی تو مراد صاحب سوچنے لگے، کاش میں نے اپنے ماں باپ کی مرضی سے شادی کی ہوتی تو آج مجھے یہ دن دیکھنا نہ پڑتا۔ یعنی اب اس بات کا بہت زیادہ پچھتاوا تھا ان کو۔ اس وقت انہوں نے اپنی ماں کی بات کیوں نہیں مانی؟ وہ جان گئے تھے ان کی ماں ایک درویش عورت تھی اور وہ ان کو سمجھاتی تھی، لیکن مراد صاحب کے دماغ پر تو محبت کا بوجھ سوار تھا اور یہی وجہ تھی کہ انہیں اپنی ماں کی کوئی بھی بات سمجھ نہیں آئی، اور آج جب وہ پچھتا رہے تھے تو ان کے پاس واپسی کا راستہ نہیں تھا۔ وہ اپنے کمرے میں تنہا ہی رہ گئے۔ باہر تینوں بیٹیاں زور شور سے گانے چلا کر بیٹھی تھیں۔ مراد صاحب نے انہیں کچھ نہ کہا، لیکن عصر کی اذانیں ہوئی اور گانوں کی آواز کم نہ ہوئی تو وہ کمرے سے نکلے اور پھر دیکھ کر ان کے قدموں تلے سے زمین ہی کھسک گئی۔ ان کی بڑی بیٹی تیز آواز میں گانے چلا کر کسی بےہودہ قسم کے گانے پر بےہودہ رقص کر رہی تھی۔ کبھی وہ کمر مٹکاتی تو کبھی سینہ، دوپٹے سے بے نیاز اور تنگ لباس۔ مراد صاحب آگے بڑھے اور انہوں نے ریموٹ چھینا اور ٹی وی بند کر دیا۔ غصے سے کہنے لگے، یہ میرا گھر ہے، کوئی طوائف خانہ نہیں ہے، تم تینوں کو شرم نہیں آتی؟ یہ سننا تھا کہ بیٹی بدتمیزی سے بولی، ابا آپ ایسا کریں مسجد میں ہی بستر لگا لیں اور گھر نہ آیا کریں، آپ کو ہر وقت بس لیکچر دینا ہوتا ہے۔ بیٹی کی بات سن کر مراد صاحب نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، شریف گھرانے کی لڑکیاں ایسی حرکتیں نہیں کرتی، اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ لیکن مراد صاحب کی بیٹی نے ان کی ایک نہ سنی، کہنے لگی، اللہ مجھ سے ناراض ہوگا نا تو آپ کو کیا ہے، آپ جائیں، جا کر مسجد میں بیٹھ جائیں۔ اس نے دوبارہ ٹی وی چلایا اور بیٹھ گئی اور ان کے سامنے ہی رقص کرنے لگی۔ اس نے یہ بدتمیزی کرنا اپنی ماں سے ہی تو سیکھا تھا، کیونکہ ان کی ماں بھی تو جوانی میں ایسا ہی کرتی تھی، وہ بھی غلطی کر کے کبھی شرمندہ نہیں ہوتی تھی بلکہ سینہ تان کے ڈٹی رہتی تھی۔ اب ان کی بڑی بیٹی نیلم نے بھی یہی کیا تھا۔ مراد صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، انہوں نے گھر کو چھوڑا اور مسجد میں آ کر بیٹھ گئے۔ نماز پڑھنے کے بعد بھی ان کا گھر واپس جانے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ وہ بس مسجد کے ایک پلر سے ٹیک لگائے رب سے دعائیں مانگ رہے تھے کہ کس طرح ان کی بچیوں کو ہدایت مل جائے۔ اتنے میں محلے کا ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور کہنے لگا، مراد صاحب جلدی سے گھر جائیں، آنٹی نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ سن کر مراد صاحب حیران ہوئے، کچھ دیر پہلے تو سب کچھ ٹھیک ٹھاک تھا، پھر اچانک کیا ہوا؟ وہ جلدی سے مسجد سے نکل کر گھر پہنچے۔ ان کے دروازے پر 7-8 عورتیں کھڑی تھیں اور وہ سب بہت ہی حیران پریشان نظر آ رہی تھی۔ مراد صاحب نے جگہ بنائی اور گھر کے اندر گئے
ان کی بڑی بیٹی چیخے مار مار کر رو رہی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹیاں پریشانی سے اس کے پاس بیٹھی تھی اور بیوی کے چہرے کے رنگ بھی اڑ گئے اور بڑی بیٹی چیخ چیخ کر ایک ہی بات کہہ رہی تھی، اماں سب کچھ اندھیرا ہے، سب کچھ اندھیرا ہے۔ مراد صاحب نے پوچھا کیا ہوا تو ان کی بیوی کہنے لگی، میں سہیلی کے گھر سے لوٹی تو مجھے بھی اس کے چیخنے کی آواز سنائی دی۔ بیٹیوں سے پوچھنے پر پتا چلا کہ اسے نظر آنا بند ہو گیا۔ یہ سن کر مراد صاحب گھبرا کر جلدی سے باہر گئے اور گلی کے کونے والے ڈاکٹر کو بلا کر لائے۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا تو کہنے لگے اس کی بینائی کے ساتھ ساتھ اس کو اور بھی کچھ مسئلہ ہوا ہے، انہیں کسی بڑے اسپیشلسٹ کو دکھائیں۔ مراد صاحب نے اپنی الماری سے پیسے نکالے، بیٹی کو ٹیکسی میں بٹھا کر بڑے ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور جب چیک اپ ہوا تو پتا چلا کہ ہمیشہ کے لیے اس کی بینائی چلی گئی۔ اور جب یہ بات ان کی بڑی بیٹی نے سنی تو دل کا اٹیک ہوا۔ وہ مراد صاحب کو بیٹی سے لاکھ شکوہ سہی، لیکن وہ باپ تھے، انہیں اپنی بیٹی کی موت کا بہت دکھ تھا۔ وہ اسے اٹھا کر اپنے گھر لائے اور اپنی بیٹی کی تدفین کا اہتمام کرنے لگے۔ چنانچہ مراد صاحب کی بڑی بیٹی نیلم کی تدفین کے بعد جب گھر والے اس کے جنازے کو اٹھانے لگے تو اس کا جنازہ بھاری پڑ گیا۔ بہت سارے لوگوں نے مل کر زور لگایا لیکن پھر بھی اس کا جنازہ نہ اٹھا۔ پھر امام صاحب نے مراد صاحب سے پوچھا یہ کون سا گناہ کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا؟ چنانچہ مراد صاحب نے نظریں جھکا لی اور شرمندہ ہو کر امام صاحب کو بتانے لگے یہ ہر وقت ٹی وی پر بیٹھی رہتی تھی، نہ ہی اذانوں کا احترام کرتی تھی، نہ ہی نماز پڑھتی تھی۔ جب میں بھی اس کو ٹی وی بند کرنے کا بولتا تو مجھ سے زبان چلاتی، اس پر یہ اس لیے عذاب آیا اور اس کا جنازہ نہیں اٹھ رہا۔ چنانچہ امام صاحب نے کہا اس کے جنازے پر ٹی وی کو بھی رکھو۔ جب ٹی وی کو اٹھایا گیا تو اس کی لاش بھی اٹھ گئی۔ چنانچہ پھر ٹی وی کو اس کی لاش پر رکھ کر قبرستان لے جایا گیا اور وہاں پر جا کر اس کو ٹی وی کے ساتھ ہی قبر کے اندر دفن کر دیا گیا۔ چنانچہ جیسے ہی اس کی قبر کو کھودا گیا اور اس کو قبر میں رکھا گیا اور ساتھ میں ٹی وی کو بھی رکھا گیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کی قبر میں سے کئی سارے سانپ اکٹھے ہو گئے اور اس کو ڈنگ مارنے لگے۔ چنانچہ یہ منظر دیکھ کر مراد صاحب اور اس کی بیٹیاں ڈر گئی تھی اور کہنے لگی نہ تو ہم نے کبھی اذانوں کا احترام کیا نہ آپ کی بات مانی، اس لیے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ چنانچہ پھر جیسے تیسے کر کے رشتہ داروں نے اس کی قبر پر مٹی ڈال دی اور اس کو دفنا کر گھر واپس آ گئے۔ لیکن مراد صاحب اور اس کی بیٹیاں یہ منظر کبھی بھول نہیں پا رہی تھی اور وہ خوف کے مارے روئے جا رہی تھی اور رو رو کر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کر رہی تھی اور خوف خدا سے روئے جا رہی تھی۔ اور مراد صاحب کی بیٹیاں اپنے باپ سے کہنے لگی ابا جان ہم شرمندہ ہیں، ابا جان ہمیں معاف کر دیں، ہمیں ہمارے کیے کی سزا مل رہی ہے۔ لیکن مراد صاحب اور اس کی بیٹیاں یہ منظر کبھی نہیں بھول پا رہی تھی۔ لیکن مراد صاحب اپنی بڑی بیٹی کے لیے بہت زیادہ پریشان تھے، وہ ہر وقت ان کی مغفرت کے لیے دعا کرتے رہتے اور مراد صاحب کا کہنا ہے کہ میں ہر وقت اپنی بڑی بیٹی کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہوں اور جو کوئی شخص یہ واقعہ سن رہا ہے اس سے بھی میں یہی التجا کرتا ہوں کہ وہ بھی میری بیٹی کے لیے دعائے مغفرت کرے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ اس سے یہ عذاب ٹال دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اذانوں کا احترام کرنے، 5 وقت کی نماز پڑھنے، تلاوت کرنے اور پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کرنے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں اپنی زندگی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، اگر یہ واقعہ آپ کو اچھا لگا اور اس واقعہ سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا تو جاتے جاتے اس واقعہ کو لائک ضرور کر کے جائیے گا اور مزید ایسی ہی ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہماری فیملی کا حصہ ضرور بنیے گا۔ شکریہ۔